السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ ویلکم ہے سیریز کی 8th ویڈیو میں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی جگہ کی جو پوری دنیا کے ریسرچرز کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ چلتے ہیں پیسیفک اوشن کے بیچوں بیچ ایک چھوٹے سے آئی لینڈ پر، جسے ہم ایسٹر آئی لینڈ یا راپا نوئی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1000 یا 1200 سال پہلے یہاں پر ایک پوری قوم رہتی تھی جن کی اپنی زبان، کہانیاں اور وراثت تھی، اور یہاں پر چھپی تھی ان کی سب سے بڑی مسٹری، موآئی اسٹیچوز۔ وہ بڑے بڑے پتھروں کے چہرے جو سمندر کی طرف یا زمین کی طرف خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایسٹر آئی لینڈ دنیا کا سب سے دور اور آئسولیٹڈ آئی لینڈ میں سے ایک ہے۔ یہاں پر سب سے قریبی زمین بھی ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق پہلے لوگ یہاں 1200 AD کے قریب پولینیشیا سے آئے تھے۔ یہ لوگ سماؤں، تاہیتین اور ہوائین لوگوں کے قریبی تھے۔ ان کا کلچر بوٹس نیویگیشن پر بیس تھا۔ یہ لوگ ہوا، ستاروں اور سمندر کی لہروں کو دیکھ کر ڈائریکشن کا اندازہ لگاتے تھے۔ جب یہ راپا نوئی آئے تو یہاں گنا جنگل، پالم ٹریز اور وائلڈ برڈز بھرے ہوئے تھے۔ پانی صاف، زمین زرخیز اور ریسورسز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اسی فرٹائل انوائرمنٹ نے ان کی یونیک انوائرمنٹ کو جنم دیا۔ راپا نوئی کے لوگ فارمنگ کرتے، فشنگ کرتے اور ایک کنسٹرکٹڈ سوسائٹی چلاتے تھے جس میں ٹرائبل چیفز، آرٹسٹین اور ریلیجیس لیڈر ہوتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ان کے موآئی اسٹیچوز کے بارے میں، جس کی وجہ سے یہ لوگ جانے جاتے ہیں۔ اگر ہم اینشینٹ ایجپٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ان کے پیرامڈز آتے ہیں، اور جب ہم اینشینٹ میسوپوٹیمیا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں زیگوریٹس آتے ہیں۔ لیکن راپا نوئی کے لوگ پیرامڈز یا زیگوریٹس نہیں بناتے تھے، بلکہ یہ لوگ موآئی اسٹیچوز بناتے تھے۔ ایسٹر آئی لینڈ کی پہچان موآئی اسٹیچوز سے ہے۔ ٹوٹل 887 کے قریب موآئی اسٹیچوز ڈسکور ہوئے ہیں۔ ان کی ہائٹ 2 میٹر سے لے کر 10 میٹر تک ہوتی، اور کچھ اتنے بھاری ہوتے کہ ان کا وزن 70 سے 80 ٹن تک ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ لوگ انہیں بناتے کیوں؟ راپا نوئی کے لوگوں کا یقین تھا کہ ان کے بزرگ اور آباء و اجداد ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ موآئی ان کے بزرگوں کی نشانیاں ہیں، ان کے چیفز، ان کے ہیروز اور ان کے لیڈرز۔ یہ اسٹیٹس ان کی روحانی قوت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جسے وہ مانا کہتے تھے۔ مانا کا مطلب ہے اسپرچول پاور۔ اسی لیے زیادہ تر موآئی اسٹیچوز کو سمندر کے کناروں پر رکھا جاتا، جسے وہ اپنی قوم کی نگرانی کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر یہ لوگ یہ اسٹیچوز بناتے کیسے۔ اسٹیچوز کی میجورٹی ایک ایکسٹنکٹ والکینو رانو راراکو کے سائٹ پر بنی ہوئی ہوتی۔ یہاں کا سٹون نہ بہت زیادہ سخت ہوتا نہ بہت زیادہ نرم ہوتا، جو کارونگ کے لیے پرفیکٹ تھا۔ کرافٹ مین ہاتھوں سے سٹون کو چیپ چیپ کر موئی کی شیپ بناتے تھے۔ اس کام میں ہفتے، مہینے یا کئی مرتبہ سالوں لگ جاتے تھے۔ ایک موآئی اسٹیچو ہمیشہ پہلے پیٹھ کے بل پہاڑ سے چپکا ہوا کارو ہوتا۔ جب ڈیزائن کمپلیٹ ہو جاتا، کرافٹ مین اسے نیچے سلائڈ کرتے، پھر پیچھے کی سائڈ کو کارو کرتے۔ آخر میں گلے کے نیچے ایک سٹون بلاک بہت کیئرفلی ریموو ہوتا اور اسٹیچو گراؤنڈ پر آرام سے گر جاتا۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے سب سے مشکل مرحلہ، موآئی اسٹیچو کو موو کرنے کا۔ ایسٹر آئی لینڈ کی سب سے بڑی مسٹری یہ ہے کہ یہ لوگ 70 ٹن کا پتھر 10 کلومیٹر دور بنا پہیوں کے اور بنا لوہے کے اوزاروں کے کیسے موو کیا کرتے تھے۔ اس کی 3 میجر تھیوری ہیں۔ لوگوں نے موآئی کو واک کروایا، واکنگ تھیوری۔ 2012 میں ایک ایکسپیریمنٹل آرکیولوجی ٹیسٹ ہوا۔ ریسرچرز نے رسیوں کو اسٹیچو کے دونوں کنارے باندھ کر 15 سے 20 لوگوں کے ساتھ اسٹیچو کو واک کروایا، بالکل انسان کی طرح، آگے ٹلٹ اور رائٹ لیفٹ شفٹ سے۔ اسٹیچو لٹرلی چلنے لگا۔ اس تھیوری کے مطابق موآئی ہیومن پاور سے چلایا جاتا تھا۔ سیکنڈ تھیوری، ووڈن سلیڈز پلس رولرز تھیوری۔ اس تھیوری میں موآئی کو ووڈن سلیڈ پر رکھا جاتا اور نیچے لوگز رکھے جاتے، رولرز پر پش
کرتے کرتے اسٹیچو موو ہوتا۔ لیکن اس تھیوری کا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ اس آئی لینڈ پر اتنے ٹریز ہی نہیں بچے تھے کہ ہر موئی کے لیے رولرز بن سکیں، اس لیے یہ تھیوری ویک پڑتی تھی۔ تھرڈ تھیوری ہے روپ پولنگ سلیٹ تھیوری۔ اس میں اسٹیچو کو پیچھے سے روپ کے ساتھ کھینچا جاتا اور نیچے سافٹ سائل اور مٹی ہوتی جس سے فرکشن کم ہوتی۔ اس میتھڈ کی مدد سے ایک ٹیسٹ میں 5 ٹن کا موئی 5 کلومیٹر موو ہوا۔ یہ سب تھیوریز ایک بات کلیئر کرتی ہیں، موئی موومنٹ میں انجینئرنگ، ٹیم ورک اور پریسائز اور بیلنس یوز ہوتا۔ کچھ موئی کے سروں پر ریڈ سٹون کے بڑے بڑے ہیڈز ہوتے ہیں جسے پکاؤ کہتے ہیں۔ یہ 10 سے 12 ٹن کے الگ پیسز ہوتے ہیں جو بعد میں اوپر لفٹ کیے جاتے تھے۔ اس پروسیس کا انجینئرنگ اسپیکٹس آج بھی سرپرائزنگ ہے۔ آخری سٹیج میں موئی کی آنکھیں بھی دی جاتی تھی، وائٹ کورل اور بلیک اوبسیڈین سے۔ جب آنکھیں لگ جاتی تھی تو راپا نوئی کے لوگ کہنے لگتے تھے اسٹیچو میں اب روح آ گئی اور وہ زندہ ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں ایسٹر آئی لینڈ یا راپا نوئی سویلائزیشن کے کولیپس کے بارے میں، جو کہ سب سے بڑا سوال ہے۔ آخر اتنی ایڈوانس سویلائزیشن آخر کیسے تباہ ہو گئی؟ اس کی بھی 3 میجر تھیوری ہیں۔ پہلی تھیوری ہے اوور پاپولیشن اور ڈی فورسٹیشن۔ جب موئی بنانے اور موو کرنے کا کریز بڑھ گیا، درخت کٹنے لگے، رولرز اگر یوز ہوئے، روپس، فائر ووڈ، کینوز، سب کے لیے ٹریز ضروری تھے۔ ایسٹر آئی لینڈ میں پام ٹریز تھاؤزنڈز میں تھے، لیکن 1680 تک آئی لینڈ بالکل بارن ہو چکا تھا۔ بنا ٹریز کے سوائل ایروژن ہوا، فارمنگ گر گئی، پرندے ہجرت کر گئے، کینوز بن نہیں سکے، فشنگ میں مشکل تھی، فوڈ شارٹیج نے سوسائٹی کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ سیکنڈ تھیوری پہ بات کرتے ہیں سول وار تھیوری۔ جب کھانا کم ہوا تو ٹرائبز میں جنگیں شروع ہو گئی، موائی گرائے گئے، آلموسٹ سارے موائی 18ویں سنچری میں فالن پوزیشن میں ملے۔ ٹرائبز ایک دوسرے کی پاور سمبل توڑتے رہے۔ تھرڈ تھیوری پہ بات کرتے ہیں جس پہ سب سے زیادہ یقین رکھا جاتا ہے، یورپین ارائیول پلس ڈیزیز۔ 1722 میں یورپینز آئے، ساتھ میں ڈیزیز، سلیو ریٹس اور ایکسپلوٹیشن بھی آ گیا۔ اس سے بچی پاپولیشن بھی مردم شمار سے گرتی چلی گئی۔ آخر کار ایک تھرائیونگ سویلائزیشن صرف کچھ 100 لوگوں تک رہ گئی۔ اب بات کرتے ہیں آج کے ایسٹر آئی لینڈ پر۔ آج موئی کو ریسٹور کیا جا چکا ہے۔ یونیسکو نے ایسٹر آئی لینڈ کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کیا ہے۔ راپا نوئی زبان اور کلچر اب واپس پریزرو کیا جا رہا ہے۔ سائنٹسٹ اب بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہم انسانی سوچ اور انجینئرنگ کی پیک کو سمجھ سکیں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو میری پرانی ویڈیو بھی جا کے ضرور دیکھتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔